السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل محمد الذي قرنت البركته بذاته ومحياه وتعطرت الأوالم بطيب ذكره وريا. برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آج ہم کو یہاں اپنی یاد کے بہانے جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا، یعنی ایمان کو تازہ کر لینے کا ایک موقع عنایت فرمایا. ہم یہاں پہ جمع ہو رہے تجدید ایمان کے لیے، یعنی ایمان کو تازہ کر لینے کے لیے. مگر یہ محفل ایسی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی ہم کو ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. جیسا ہم دین میں سمجھ رہے ہیں کہ دین میں دو چیزیں اہم ہیں، فرض ہے. ایک ایمان ہے اور ایک عمل ہے. دو چیزیں ہیں، ایمان اور عمل. تو ایمان جو ہے وہ اللہ کے پاس مقدم ہے، اعمال مؤخر ہے، بعد میں ہے. مقدم ایمان ہے. اللہ کے پاس مقدم کیا ہے؟ ایمان ہے. اعمال مؤخر ہے. اگر ایمان میں نقص ہے، یعنی ایمان میں کچھ کمی ہے، ایمان میں جیسے کچھ بھی کمی پیشی ہے، تو وہ قابل قبول نہیں ہے، اللہ قبول نہیں کرتا. ایمان میں نقص کیا ہے؟ شرک، کفر، نفاق. یہ ایمان میں نقص ہے. شرک ہے، ایمان میں نقص ہے. کفر ہے، ایمان میں نقص ہے. نفاق ہے، ایمان میں نقص ہے. اس کو نفاق اگر ہے، شرک میں کفر بھی آ جاتا، شرک میں نفاق بھی آ جاتا. مگر اللہ تعالیٰ سب کو الگ الگ کر کے بھی بتایا، ایسا نہیں کہ جیسے ایک ہی کر دیا. مگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں شرک کرنے والوں کے تعلق سے فرما رہا ہے. اور اس آیت میں دونوں چیزیں ہیں. اس آیت مبارکہ میں دونوں چیزیں ہیں. ایک، ایمان میں اگر نقص ہے تو اس کا بخشش کا کچھ بھی ذریعہ نہیں ہے، کامیاب نہیں ہے وہ. اعمال میں اگر نقص ہے، اعمال میں اگر کچھ کمی ہے، جیسا ہم 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہے. ہفتے میں ایک فجر کی نماز کبھی چھوٹ گئی، ہفتے میں 4 دن فجر کی نماز پڑھ رہے، 3 دن نہیں پڑھ رہے. کبھی جو ہے سو عشاء کی نماز چھوٹ گئی، کبھی کچھ ہو گیا. روزہ رمضان کا ہم ایک مہینے میں جو ہے سو 30 دن ہے، 30 کی جگہ جو ہے سو 28 روزے رہ گئے. زکوٰۃ میں کچھ اوپر نیچے ہو گیا، حج کرنے میں کچھ اوپر نیچے ہو گیا. یہ اعمال میں ہمارے نقص ہے، کمی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. تحقیق کہ اللہ ہرگز نہیں بخشتا، لا یغفر نہیں بخشتا، ان یشرک بہ جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان کو نہیں بخشتا. ویغفر ما دون ذلک اور بخش دیتا ہے، یغفر ما دون ذلک لمن یشاء اور جسے چاہتا ہے اسے بخش دیتا ہے.
کس کو نہیں بخشتا؟ جو شرک کرتے ہیں، شرک کرنے والوں کو نہیں بخشتا. جو شرک نہیں کرے ان کو بخشتا. تو ہم شرک سے بچنا ہے ہمارے. ہم ایمان والے، ہمارے ایمان میں نقص نہ رہنا، ہمارے ایمان میں نقص نہ رہنا. نقص رہا تو ناکام ہے. کامیاب وہ ہے جس کا ایمان کا پاک رہنا، یعنی نقص نہ رہنا، اس میں کچھ بھی جیسے کوتا ہی نہیں رہنا. جیسا اللہ تعالیٰ ایمان لاؤ بولا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کو بتا کے گئے کہ دیکھو ایمان اس طرح سے لانا ہے، ویسے ایمان میں اگر کچھ بھی کمی زیادتی ہوئی، کمی ہو گئی، ناکام ہے. اعمال میں اگر کمی ہے تو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. جیسا حدیث شریف میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اگر بندے کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہے تو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. کیسا؟ ایک دفعہ ایک صحابی رسول آئے، آگے بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گناہ بہت گناہ ہے، اللہ معاف کرتا ہے کیا؟ میں بہت گناہ گار ہوں، اللہ معاف کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے گناہ زیادہ ہے. کتنے گناہ ہیں؟ ریت کے تودوں کے برابر ہے کیا؟ اس سے بھی زیادہ ہے. تو ریت کے تودے زیادہ ہے یا اللہ کی رحمت زیادہ ہے؟ سوال کریں. اللہ کی رحمت زیادہ ہے. سمندر کے جھاگ زیادہ ہے یا پھر جو ہے سو اللہ کی رحمت زیادہ ہے؟ تو نے بولا اللہ کی رحمت زیادہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ریت کے تودوں کے برابر بھی اگر گناہ ہے تو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہے تو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. مگر مشرک کو نہیں بخشتا. جو شرک کرتے ہیں ان کو نہیں بخشتا. شرک کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا ہوگا. تو ہمارے ایمان میں نقص نہیں رہنا. اور ان الذین یکذبون بآیات اللہ، اور جو جھٹلاتے ہیں ہمارے آیاتوں کو، الذین یکذبون بآیات اللہ وکفروا بالذین یکذبوا بآیاتہ اولئک هم النار هم فیہا خالدون والذین کذبوا وکفروا بآیاتنا وکفروا، آیت یہ نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ جو کفر کرتے ہیں ان کے تعلق سے بھی فرمانا. اور ایک جگہ فرمانا وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم، کہ اللہ تعالیٰ منافقین آدمیوں سے اور منافق عورتوں سے اور کفاروں سے نار جہنم، جہنم کو بھر دیں گا. یہ حسبہم، اسی میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اسی میں رہیں گے. ہم فیہا خالدون، عذاب مقیم، ان کے واسطے عذاب مقیم ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ عذاب رہنے والا ہے. منافق کے لیے بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں وہی سنا دیا، کافر کے لیے بھی سنا دیا، مشرک کے لیے بھی سنا دیا. پھر بشارت کس کو ہے؟ پھر بشارت کس کو ہے؟ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے. جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے، دونوں ہے. جیسا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمایا فبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے، ان کے لیے جنت ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. کیسی جنت ہے؟ اور اس میں ایسے جو رزق رہے گا، دیکھیں گے ارے یہ تو ہم جیسے دنیا میں کھاتے تھے بولے، مگر اس کا مزہ الگ رہے گا. ایسا رزق نہیں. اور جنت میں
پرندہ اڑ کے جا رہا، دیکھیں گے ارے یہ پرندہ جو ہے سو ہے، ارے میں اس کو کھانا تھا، اس کا مزہ کیسا رہتا ہے، کیونکہ خالی سوچے پرندہ ہوا میں جیسے زبا ہوں گا، اس کی جیسے پورا جیسے اس کے پرندے کے جیسے پر الگ ہو جائیں گے، ہوا میں بھونے جائیں گا، آپ کے پاس جیسے آ جائیں گے، آپ کھائیں گے، اس کی ہڈیاں جیسے پھینک دیے، پھر وہ پرندہ بن کے اڑ کے چلے جائے گا۔ آم توڑے، آپ آم کا جھاڑ دکھا راستے میں، باغ میں، آپ کی جنت میں، آم توڑ کے کھائیں، ایک دم خیال آیا ارے یہ جام رہنا تھا، ارے یہ جام رہنا تھا، کھائیں گے آپ آم، مگر مزہ پورا جام کھائیں۔ کس کو ہے یہ بشارت؟ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے۔ ہمارے پاس کیا ہو گیا آج فی زمانہ؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایمان لا رہے ہیں، عمل صالح کرے۔ عمل سے تو ہم کوسوں دور ہیں، اور ایمان بھی ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ بچپنے میں مول صاحب کے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیے، کلمہ طیب پڑھ لیے، دوم کلمہ شہادت پڑھ لیے، تو ہم جو ہے ایمان والے ہیں سمجھ رہے ہیں؟ ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ انکار کر دے رہا، میں نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود بول رہا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ وکتابہ ورسولہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا، ہم پڑھتے نہیں قرآن، ہم دیکھتے نہیں، یہ ہماری جیسے غلطی ہے، نہ ہم خود پڑھتے اور نہ ہی جیسے ان کی صحبت میں اختیار کرتے جو قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ پھر یہ کون سے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ برا ایمان لاؤ؟ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ کیا بولا اللہ تعالیٰ؟ آپ اعرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، قالت الاعراب آمنا، اعرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، آپ کہہ دیجئے ان سے کہ ایمان نہیں لائے، اسلمنا مان لیے بولو۔ ابھی ان کے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ان کے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ پھر کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ تو جیسے ایمان والے کی نشانی کیا بتا رہا، ان الذين يؤمنون بالله ورسوله ثم لم يرتابوا جاهدوا باموالهم وانفسهم۔ کیا بتا رہا اللہ تعالیٰ؟ ایمان والے کی نشانی۔ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، ثم لم يرتابوا، کیا بولا؟ ثم لم يرتابوا، پھر شک نہیں کرتے۔ شک نہیں کرتے مطلب ایمان یہ بہت بڑا وہ ہے، شک نہیں کرتے، شک نہیں کرتے۔ کیا ہے؟ حدیث میں خبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان هو الیقین، ایمان یقینی ہے۔ ایمان کیا ہے؟ یقین ہے۔ اور جہاں پہ شک ہوتا ہے وہاں پہ یقین نہیں رہتا، جہاں پہ شک ہوتا ہے وہاں پہ یقین نہیں رہتا، اور جہاں پہ یقین رہتا ہے وہاں پہ شک نہیں رہتا۔ کیا سمجھے؟ شک آ گیا تو یقین چلے گا۔ شک اور یقین کی ایک مثال صحابہ کی طرف سے بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسا۔ ایک دفعہ ایک صحابی رسول عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک صحابی رسول مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے سے جاتے جاتے رک گئے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھے کہ کیا ہوا، کیا بات ہے؟ تو بولے کہ جیسے مجھ کو شک ہے
کہ میری کونی کو پانی لگا نہیں لگا، میری کونی کو پانی لگا یا نہیں لگا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس کام میں شک ہو وہ کام چھوڑ دو، جس کام میں شک ہو وہ کام چھوڑ دو، جو بھی کام کریں یقین کے ساتھ کرو. جاؤ وضو کر کے، یعنی شک ہے یقین نہیں ہے مطلب وضو نہیں ہے. شک آ گیا مطلب وضو چلے گا، شک آ گیا ایمان چلے گا. جیسا ہی شک آتا ہے یقین چلے آتا ہے. مثال کے طور پہ ہمارے دوست کی گاڑی ہے جس کو ہم پہچانتے ہیں، دوست کی گاڑی ہے پہچانتے ہیں، سیم گاڑی آگے اور ٹھہری. اب آپ اس میں کون سی گاڑی دوست کی ہے کون سی گاڑی دوست کی نہیں ہے کیسا پہچانیں گے؟ یقین کے ساتھ بولو. شک آ گیا گئی دوست کی گاڑی گئی. یا پھر اور ایک مثال، ہم کسی دوست سے ملے، کوئی دوست کو بولے کہ بھائی تم فلان جگہ پہ یہ ٹائم پہ یہاں تھے. نہیں بھائی نہیں تھا، انہیں نہیں چاہ رہا کہ آپ کو بولے، اطلاع دے کے وہ ٹائم پہ وہ تھا. آپ کا دوست یہ نہیں چاہ رہا کہ آپ کو یہ اطلاع دے کہ فلان ٹائم پہ وہ یہ ہوٹل میں تھا، مگر اتفاق سے آپ ادھر سے گزر گئے، باہر اس کی گاڑی کو دیکھ لیے، تو آپ کیسا یقین سے بولتے؟ اس کو نہیں دیکھے، اس کی گاڑی کو دیکھے خالی، کیا بولتے؟ تیری گاڑی تھی وہاں پہ، بولتے نہیں بولتے؟ یقین سے بولتے. اندازے میں بولے تو انہیں پھرا دیتا. گاڑی تھی بولتے ہی اور وہی گیا تھا، وہ تو تمہارے کو نہیں بولنا تھا، وہ اس راستے جیسے نہیں بول رہا تھا. گاڑی دیکھا وہی ایسا رکھی ہوئی تھی، یہاں تھی، ایسا تھی، یہ تھی، سب چیز دیکھ لیتے گاڑی کے ساتھ. تو یقین کے ساتھ بولتے، اندازے پہ نہیں بولتے. تم اللہ پہ ایمان لائے، خالی اللہ پہ ایمان لائے، اللہ پہ ایمان لائے، اللہ پہ ایمان لائے، مگر اللہ پہ کیا ایمان لائے وہ اس نے معلوم ہو رہے. زیادہ بولے اللہ پہ کیا ایمان لائے، بولے اللہ ایک ہے بول کے ایمان لائے. قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے. زیادہ بولے تو یہی بولتے اللہ ایک ہے. اللہ ایک ہے پہ کہ جیسے اللہ تعالیٰ ایمان لیا ہی نہیں. اللہ میں ایک ہوں بول کے اللہ تعالیٰ ایمان لیا ہی نہیں. پھر ہم ایمان کیسا لانا، کیا بول کے لانا؟ نہیں معلوم. اور نہ ہم جیسے ہماری یہ، اور پھر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم جیسے کامیاب ہونا، دنیا میں بھی کامیاب ہونا، مرنے کے بعد بھی کامیاب ہونا، آخرت میں بھی کامیاب ہونا. پھر دعا کرتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دعا کرتے ہیں، دعا کو نہیں سمجھے ہم اصل. دعا میں کیا بول رہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اے میرے رب، اے ہمارے رب، ان کو دنیا میں حسنات عطا کر، دنیا میں بھلائی عطا کر، دنیا میں خیر عطا کر. وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور جہنم کے عذاب سے ہم کو محفوظ رکھ. دعا تو ہماری یہ ہے. دنیا میں بھلائی ہم کیا سمجھ رہے؟ دنیا میں بھلائی ہمارے ذہنوں میں، ہمارے قلب میں، ہمارے دماغ میں کیا ہے؟ دنیا میں بھلائی گھر رہنا اچھا،
پہننے کے لیے بہترین کپڑے لینا، دنیا میں جو ہے سفر کرنے کے لیے بہترین گاڑی لینا، لگژری گاڑی لینا، بینک بیلنس لینا، تجوری میں کیش پڑے ہوا رہنا، کھانے کو تکلیف نہ رہنا، ویسٹ کھانا پھینکنا، یہ حسنات سمجھ رہے ہو؟ یہ حسنات نہیں ہے، یہ حسنات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اگر دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی اگر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا تھا۔ دنیا کی حقیقت ہے ہی نہیں اللہ کے پاس۔ ذرا غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادنا درجے کے جنتی کو زمین اور آسمان کے برابر ایک جنت دی جائے گی۔ کتنی جنت دے گی؟ کتنی بڑی ہے جنت؟ ادنا درجے کا ہے، کروڑوں، ایسے کروڑوں جنت، اربوں۔ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کتنے لوگ ہیں؟ ابھی کروڑوں اربوں ہیں۔ 100 کروڑ کے اوپر تو ہندوستان کی آبادی ہے، نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 1400 سال گزر گئے، کتنے لوگ جیسو پردہ فرمائے، کتنے لوگ ایمان والے گئے، ہے گنتی؟ 1,24,000 تو جیسے صحابہ ہی تھے۔ اولیاء، تابعین، تبع تابعین، پھر اللہ والے تو ایسے چھپے ہوئے ہیں ظاہر بھی نہیں ہوتے، کئی اللہ والے ہیں جو چھپے ہوئے ظاہر ہی نہیں ہوتے، کتنے کچھ ہے، حقیقت ہی نہیں ہے اللہ کے پاس۔ ہم دنیا ہی سمجھ رہے نہیں، اور آخرت میں جنت دینا، اگر اللہ تعالیٰ تو جنت جو دے سو مومن کو دیتا ہوں، برا بشارت تو دے سو ایمان والے کو دیا، پھر ہم اللہ پہ ایمان لائے، کیا لائے؟ قل هو اللہ احد، پوچھ لو، اللہ ایک ہے، ایک اللہ پہ ایمان لائے۔ کافر مشرک جو ہے سو 4 لوگوں کی عبادت کرتا ہے، اس نے جو ہے سو 4 رام، انہیں جو ہے سو فلاں کو بھی مانتا، فلاں کو بھی مانتا، فلاں کو بھی مانتا۔ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی میں ایک اللہ ہوں بول کے بولے جی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ بولا، واحد کا جو لفظ لایا ایک، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ واحد ہے، تمہارا اللہ ایک ہے بول کے نہیں بولا۔ ہم اللہ پہ ایک بول کے ایمان لائے، معلوم ہی نہیں ہمارے کو ایمان کیسا لانا۔ پھر اللہ پہ ایمان لانا ہے، اللہ کے رسول پہ ایمان لانا ہے، خالی اللہ پہ ایمان لانا نہیں ہے، ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لانا ہے، دونوں پہ ایمان لانا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں بولے انہیں اسلام میں داخل ہوتا ہی نہیں۔ میں خالی لا الہ الا اللہ بول کے بولتا ہوں، میں محمد رسول اللہ کو نہیں بولتا ہوں، اسلام میں داخل ہوتا انہیں، مسلمان ہوتا نہیں ہوتا، کئی کو نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، سب کے سب اپنی اپنی رسالت اور اپنی اپنی نبوت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کو لے کے آئے۔
جیسے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خالی لا الہ الا اللہ پہ ایمان لا لیا تو جیسے نہیں ہے، ساتھ میں محمد رسول اللہ پہ بھی ایمان لانا ہے۔ تو پھر وہ ایمان کیسا ہے، وہ بھی جاننا ہے، وہ بھی ایمان لانا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، بچپنے میں جیسے ہم پڑھ لیے سب کے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیب سناؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بچے سنا دیے۔ دوم کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ سوم کلمہ تمجید، چارم کلمہ توحید، پنجم کلمہ رد غفر، سنا دیے، ختم۔ سمجھے اس کو؟ نہیں سمجھے، نہ سمجھنے کی کبھی کوشش کریں۔ اس کے بعد کیا ہوا، قرآن پڑھنا آ گیا، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کی تلاوت آ گئی۔ مہینے میں 2 مہینے میں کبھی قرآن کی تلاوت، یا رمضان میں جیسے قرآن کی تلاوت پڑھنے آ گیا، بس ہے۔ رمضان میں نکلی قرآن تو پھر رمضان میں اس کے بعد ماں باپ بھائی بہن سب دنیا پوری یہ بولی اسکول کو جانا پڑھنا، نہیں پڑھے نوکری نہیں ملتی، نہیں پڑھے تو آٹو چلانا پڑتا، نہیں پڑھے تو رکشہ چلانا پڑتا، نہیں پڑھے تو مزدوری کرنا پڑتا، اچھی نوکری نہیں ملتی، اچھی زندگی نہیں گزار سکتے، پڑھو، پڑھے۔ نوکری کرے، ایمان کہاں ہے۔ اس کے بعد ایک بیان سن لیے، مول صاحب بولے نمازاں پڑھنا پابندی سے، ارے نمازاں پڑھنا کرتے، نمازاں شروع کرے، نمازاں پڑھ رہے، رمضان کے روزے رہ رہے، زکات دی، اللہ میں پیسے دیا، بتانے کا میرے پاس بھی، میں بھی زکات دیتا ہوں، ہیلو کتنے، حساب کتاب کچھ بھی نہیں، زکات کا بس نکالے، ہلو دے دو زکات، پیسے دیا، حج کو جا کے آ گئے۔ ایمان لانے کا دعویٰ ہے، کیا ایمان لائے نہیں معلوم۔ جیسے خبر میں جائیں گے، خبر میں سوال ہوگا من ربو کا، تو کیا جواب دیں گے؟ ما دینو کا، کیا جواب دیں گے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جب پوچھا جائے گا تو کیا جواب دیں گے؟ ہم دنیا میں اتنے جیسے مشغول ہو گئے کہ رب کو نہیں پہچان رہی، رب کی تعریف نہیں معلوم، دین کیا ہے نہیں معلوم، دین کس کو بولتے نہیں معلوم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم خالی خال ہے، حال نہیں ہے، خالی بولتے ہم عاشق رسول ہے، غلام رسول ہے، خالی دعوے ہیں۔ غلام اپنے مالک کی خلاف ورزی نہیں کرتا، حکم کی، مالک جو بولا وہ کرتا۔ کیسے غلام ہے آقا کے؟ آقا بول رہے ایمان لاؤ، تم لا رہے ایمان۔ آقا بولے نماز پڑھو، پڑھ رہی نماز۔ آقا بولے جھوٹ مت بولو، کتنا جیسے ہم سچی بات کرتے ہیں۔ کسی پہ بہتان مت باندھو، دھوکہ مت دیو۔ کسی کو راستے چلتے ہوئے جیسے مت ستاؤ۔
پورا کر رہے ہیں. عبادت تو اور بازو کر رکھ دو. دوسرے جو اعمال ہیں، کبھی ہمارے کو خیال آیا ہم پانی پیتے وقت بیٹھ کے پانی پینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے بیٹھ کے پانی پینا بولے، کبھی آیا ہمارے کو خیال؟ نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ ہم کو محبت رسول نہیں ہے. ہم راستے میں بیٹھے ہوئے رہتے. راستے کے بھی ادب یہ ہے، ہم راستے میں اگر جا رہے ہیں تو راستے میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہم سلام کرنا، چلنے والے بیٹھے والا سلام نہیں کرنا. ہمارا یہ حساب ہے، اگر بچہ بیٹھے ہوا ہے بچے کو سلام کروں میں، بڑے بیٹھے ہوئے تو سلام کرتا تھا، بچے کو سلام کروں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چاہ گئے زندگی بھر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا. اگر ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سلام کرنے میں سبقت. اللہ کے رسول سے بڑے کون ہیں؟ ہے کوئی بڑے؟ بچہ ہو، بوڑھا ہو، آپ کا ہم عمر ہو، پہلے سلام آپ کرتے تھے. کوئی آپ سے سبقت نہیں لے کے گیا سلام کرنے میں. دکھتے ہی السلام علیکم. ہم بچوں کو سلام کرنے گیا سے جیسے وہ پسو پیش ہوتا ہے. بچوں کو سلام کرنا، بچہ اتنا بڑا ہو گیا ہم سلام کرنا بچے کو. غلام ہے آقا کے، دعویٰ ہے غلامی کا. کبھی محبت سے گفتگو کرے کسی سے؟ کوئی رشتے دار اگر آ گیا کیسا منہ بنا دے؟ ارے کہیں کو آ گیا انہیں. اور بات تو جیسا ایسا پھرا دیتے. بس وعدے کرتے، وعدے پورے کرتے. آقا کے غلام ہیں، وعدے پورے کرتے. ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا. آپ کا اخلاق دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا. صاحب بات چیت ہو رہی کاروباری کچھ، جس سے بات چیت ہو رہی انہوں بولے ابھی آ رہا ہوں میں، آپ ٹھہریے میں انتظار کر رہا ہوں. بولے وہ صاحب جو تھے ابھی کچھ یاد آیا میرے کچھ ہوا تو انہوں کیا کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے کہ میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں، آپ یہیں ٹھہریے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے میں یہیں ٹھہرتا ہوں. چلے گئے. 2 دن یا 3 دن کچھ گزر گئے. ان کو ایک دم یاد آیا، ارے میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ ٹھہرو میں آ رہا ہوں کے بولا تھا، اور انہوں وعدے کے پکے ہیں، انہوں وہیں ٹھہرے ہوں گے. فوراً آیا. کیا کرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بولا رہے آپ مجھے میں بھول گیا تھا. کیا بولیں گے ہم؟ ہمارا حساب تو ایسا ہے، ہم کو جیسے پہنچتے ہم 3 بجے وہاں پہ، اگر کسی کے سے ملاقات کرنا ہے ہم پہنچتے 3 بجے، اس کو بلاتے 2:30 بجے. یہیں چھوڑ 2 منٹ میں آ رہا ہوں، 5 منٹ میں آ رہا ہوں، 2 منٹ میں 2 منٹ 2 منٹ بول کے 1 گھنٹہ کر دیتے. اب وہ صاحب انتظار میں ٹھہرے ہوئے، ارے اب آتے اب آتے اب آتے اب آتے. یہ آقا کی غلامی ہے. کیا بولے اگر ہمارے کو کوئی، ہم کسی کے انتظار میں ہے 10 منٹ لیٹ آیا تو کیا بولتے؟ کیا ہے یہاں بیٹا میں آنے کا 10 منٹ سے ٹھہرے ہو انتظار کر لیتے، اتنی دیر کر دے کیا؟ غصے میں آ جاتے. مگر
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں نہیں ہے، صرف اتنا ہی بولے تم نے مجھے تکلیف دی. کیا بولے؟ تم نے مجھے تکلیف دی، اور کچھ نہیں بولے. ہم گالی کر دیتے تھے، اپنی زبان کو خراب کر لیتے. پھر دعویٰ ہے غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عمل کرنا ہے، آقا پہ جیسے ایمان لانا ہے تو آقا کی سنتوں پہ عمل کرنا. پھر ہم دعوے دار ہیں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے. کیا ایمان لائے؟ کچھ نہیں، خالی بول رہے ہیں ایمان لائے ایمان لائے. اور لے دھڑنے سے جیسے جھوٹ، کاروبار میں جھوٹ، ہر جگہ جھوٹ، سے بچنا. انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے، کیونکہ وقت بھی ہو رہا. مطلب بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو ایمان لانا ہے. کامیاب دین میں صرف دو چیزیں ہیں، ایک ایمان ہے، ایک عمل ہے. ایمان مقدم ہے، اعمال مؤخر ہے، بعد میں ہے. اگر ایمان میں نقص ہے تو کامیابی نہیں ہے، ناکام ہے. اعمال میں اگر نقص ہے، کمی ہے، تو بخشش کے چانس ہے. اور کیسا بخشش کے ذرائع ہے، کیا کیا ہے، انشاءاللہ تعالی آئندہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. ایمان میں اگر نقص ہے تو بخشش کا کچھ بھی ذریعہ نہیں ہے، وہ بھی ہم کیسا نہیں ہے وہ بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور ایمان کیسا لانا، اور سب سے ایمان امپورٹنٹ ایمان کون سا ہے وہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. سامعین کو بھی سمع قبول عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اور آئندہ